سر پر آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ بہت اہم اور بڑی خبر ہے، جس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے۔ جو آئی ایس پی آر نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیتے ہوئے فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پاکستان آرمی کی جانب سے ٹاپ سٹی کیس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کی جانے والی شکایت کی درستگی جانچنے کے لیے ایک تفصیلی انکوائری کی گئی تھی، اور انکوائری کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت مناسب تعدیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے اور ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں عبدالولی۔ بہت شکریہ عبدالولی، کیا تفصیلات ہیں؟ یہ ٹاپ سٹی کیس کے حوالے سے ان کو تحویل میں لیا گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں علی بھائی، آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جب آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پریس ریلیز جاری کیا گیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیا گیا، اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے اس کا عمل بھی شروع کیا گیا۔ پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے جو ہے نا یہ تمام تر جو کارروائی ہے وہ جنرل فیض کے خلاف شروع کی گئی ہے۔ اگر ہم تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جائیں جنرل فیض کے حوالے سے، علی بھائی آپ کو جانتے ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر میں گئے، اس کے بعد ان کا تبادلہ جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہوا، لیکن وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور اس کے بعد بطور کور کمانڈر بھی جو ہے وہ متنازع رہے۔ ایک پل جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو اس پوزیشن لگائے جاتے تھے، ان کی جانب سے الیکشن کو بھی جو ہے جب سینٹ میں چیئرمین سینٹ تھے ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کی جانب سے الیکشن کو جو ہے وہ کلیئر طریقے سے کیا اور پاکستان سے انصاف کے جو سینٹ کے امیدوار تھے انہیں کامیاب کرایا گیا۔ اس کے بعد جب خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو اس کے بعد جب فرسٹ فیز میں اپوزیشن پارٹیز کو کامیابی ملی، اور سیکنڈ فیز میں جب کمانڈر جنرل فیض کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے اپنی جیت میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا، کیونکہ جب ان کی گورنمنٹ تھی اور بطور صوبائی گورنمنٹ اور وفاق میں ہونے کے باوجود وہ میئر لانے میں ناکام رہے، تو اس پر خان صاحب کو خاصی جو ہے وہ تشویش تھی، جس کے بعد بطور کمانڈر انہیں یہ پوزیشن الزامات لگاتی رہی، انہیں یہ ذمہ دی گئی کہ آپ جو ہے وہ یہ تمام تر الیکشن کے دیکھیں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ الزامات لگتے رہے کہ الیکشن کے بعد بھی جب وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد بھی وہ مسلسل پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج رہے۔ 9 مئی کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے کہ 9 مئی میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ انوالومنٹ کا ذکر موجودہ جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ کرتی رہی۔ اس کے علاوہ جو اس پر الزامات تو ظاہر ہے بہت سارے ہیں جس پر سیاست میں انوالومنٹ کے حوالے سے تمام چیزوں کی آپ نے بات کی، خاص طور پر الیکشن متنازع ہوئے اور سینٹ الیکشن اور تمام چیزیں، لیکن یہ جو ٹاپ سٹی کیس ہے ہم چاہتے ہیں ناظرین کو تھوڑا سا اس حوالے سے بریف کیا جائے۔ ٹاپ سٹی کیس کیا ہے، اور ان کے علاوہ یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے علاوہ پی ٹی آئی کے اور لوگوں کے نام بھی شامل ہیں اس میں؟ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات سے سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ اس میں صرف بات جنرل فیض تک نہیں رکے گی، بلکہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان تک بھی یہ جو تحقیقات کا دائرہ ہے یہ پہنچے گا، اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ معافی مانگ وہ نظر آئے گی۔ یہ اب جو ہے وہ فیصل واوڈا نے کہا ہے۔ آپ نے جس طرح جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے اس کے حوالے سے سوال کیا، تو علی بھائی اب سے تقریباً اپریل میں جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک چھوٹا سا پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ فائل جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں تھا کہ جنرل فیض کے خلاف کس چیز کی جو ہے وہ کارروائی شروع کی گئی ہے، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ سابق آئی ایس آئی ہے ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے۔ 8 نومبر اگر اس کیس کی ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو 8 نومبر 2023 کو جو آپ وہ ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں انہوں نے، آپ کی آواز عبدالولی مسلسل کٹ کر آ رہی ہے، کچھ چیزیں آپ کی جو تفصیلات بتا رہے ہیں کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کچھ نہیں آ سکیں، کیونکہ
ظاہر ہے ٹیلی فون میں میرے خیال کوئی پرابلم ہے. اچھا ولی اگر آپ سن سکیں دوبارہ مجھے تو تھوڑا سا ضرور دوبارہ بتائیے گا ٹاپ سٹی کیس کیا ہے. جس طرح آپ نے کہا فیصل واڈا صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اس کیس میں ٹاپ لیڈرشپ کا نام بھی شامل ہے, لیکن اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام کب شامل ہوا؟ کیونکہ یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو عبدالولی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جن کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور فوجی تحویل میں لیتے ہوئے فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. ٹاپ سٹی کا کیس ہے جس میں فیض حمید کے خلاف کی جانے والی جو شکایت ہے اس کی درستگی جانچنے کے لیے ایک تفصیلی انکوائری کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق, اور اس تفصیلی انکوائری کے نتیجے میں فوجی تحویل میں لیتے ہوئے فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے احکامات پر فوج نے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی ہے. آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں کے بھی شواہد ملے ہیں, یعنی صرف ٹاپ سٹی کیس نہیں ہے, متعدد دیگر بھی شواہد موجود ہیں. سابق سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید, اور فیض حمید کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید, عبدالولی بات کر رہے تھے ٹاپ سٹی کیس کے حوالے سے, کیا تفصیلات ہیں ٹاپ سٹی کیس خاص طور پر, اور ان کا نام سامنے کب آیا؟ جی بالکل علی بھائی, جس طرح آپ نے ٹاپ سٹی کے حوالے سے پوچھا تو 8 نومبر 2023 وہ ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے ریٹائرڈ آئی ایس آئی کی جنرل فیض پر جو ہے وہ اختیارات کے غلط استعمال کا جو ہے ہم لگایا. انہوں نے 12 مئی 2017 کو جو ہے وہ جنرل فیض کے کہنے پر آئی ایس آئی حکام نے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مالک ہیں ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا, اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ دوران چھاپا جو ہے وہ ان کے گھر سے جو زیورات ہیں, ہیرے ہیں اور دیگر رقم سمیت جو قیمتی اشیاء ہیں وہ لے کر چلے گئے ہیں جو سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار تھے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بیٹے پر جو ہے وہ تشدد کیا گیا, انہوں نے کہا گیا کہ ہیں وہ کر دے, اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ فیض کے بھائی جو ہے وہ سردار رجب نے بھی بعد میں مسئلہ حل کرنے کے لیے رابطہ کیا. جب یہ سپریم کورٹ کی جانب گئے تو جنرل فیض کے بھائی نے باقاعدہ طور پر ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا کہ آپ جو ہے وہ معاملات بیٹھ کے حل کریں. درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنرل فیض نے بات. اچھا عبدالولی, یہ جو آپ تفصیلات دے رہے ہیں, ظاہر ہے یہ تو اس وقت آن ڈیوٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں کے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ شواہد ملے ہیں. تو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد کون سی خلاف ورزیاں ہیں جس کے بارے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے؟ جی علی بھائی, انہوں نے جو ہے وہ جنرل فیض نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا, اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مختلف ایسے پارٹی لیڈرشپ کی عادت ہے جن سے وہ مسلسل رابطے میں رہے. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اس کے علاوہ سیکنڈ لیول کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان سے بھی وہ رابطے میں رہے, اور موجودہ جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ الزام لگا رہی ہے کہ کہ اسے آئی ایس پی آر کی جانب سے اور پرائم منسٹر کی جانب سے یہ اس کے خلاف بغاوت قرار دیا گیا تھا کہ یہ بغاوت کی کوشش تھی. اس میں یہ تمام تر کہا جا رہا ہے کہ چند اشارے ایسے ہیں جس جو طرف جاتے ہیں, تو یہ بھی ممکنہ طور پر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. جس طریقے سے فرحان صاحب نے مارچ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب ان پر اٹیک بھی ہوا, اور وہ مارچ کے دوران یہ مطالبہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی سامنے لاتے رہیں کہ جو چیف ہے ان کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اشارے ہیں. عبدالولی, اب یہ خاص طور پر آج جس طرح یہ خبر سامنے آئی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے حوالے سے بھی تفصیلی آپ آگاہ کر رہے ہیں, اور کہ فوجی تحویل میں لیتے ہوئے فیلڈ کورٹ مارشل کا عمل جو ہے وہ شروع کر دی گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف. اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں کا شواہد بھی ملے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد ظاہر اس طرح کے شواہد سامنے آئے ہیں. اس کیس کے حوالے سے یا ان کی فوجی تحویل میں لینے کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ علی بھائی, پیغام تو پاکستان آرمی کی جانب سے واضح ہے کہ اگر آئی کے خلاف جو ہے وہ کوئی انکوائری شروع ہو سکتی ہے, ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, ان پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, انہیں تحویل میں لیا جاتا ہے, تو یہ تمام تر جو ہے وہ ادارے کی جو ڈسپلن ہے اس کو یہ واضح کر رہا ہے کہ پاکستان آرمی کس طریقے سے ڈسپلن
سے بڑا ہوا ایک ادارہ ہے کہ وہ تمام طبقے سے لے کر اوپر تک تمام تر کے لیے جو قانون ہے پاکستان آرمی کا وہ سیم ہے. اور جو اچھی بات اس ہے کہ آئی ایس پی آر نے جو ذکر کیا ہے اپنے پریس ریلیز میں کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر، یعنی پاکستان آرمی نے سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی عمل کیا ہے. اور یہ الزامات مسلسل ہم پاکستان کی تاریخ میں بھرے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں جب پاکستان پر لگتے ہیں کہ ججز کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر مبینہ طور پر پریشر ڈالا جاتا ہے. لیکن یہ پریس ریلیز میں یہ ذکر کرنا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر جو آپ کو یہ تمام تر کاروائی شروع کی گئی ہے، تو یہ اس چیز پہ باتیں کرتی ہے کہ پاکستان آرمی، آئی ایس آئی، ایم آئی تمام تر ججز کی کس طرح سے احترام کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کس طریقے سے احترام کرتے ہیں، اور ایکویلٹی پر یقین رکھنے والی جو ہے نا ایک ادارہ ہے. اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چاہے آپ جس لیول پر بھی ہو، اگر آپ اپنے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کریں گے تو آپ کے خلاف جو آپ کاروائی ہو. شکایت کی روشنی میں آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. عبدالولی ہمارے صحافی موجود تھے، بہت شکریہ، تفصیلات بھی دی انہوں نے اور ڈیٹیلز بھی آپ کو آگاہ کیا کہ ٹاپ سٹی کیس ہے کیا، اور ٹاپ سٹی کیس میں مزید جو نام سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر فیصل واوڈا نے جو کچھ کہا کہ ٹاپ لیڈرشپ کے نام شامل ہیں پی ٹی آئی کی، تو جب ظاہر ہے اپنے ادارے میں اتنا زبردست ڈسپلن موجود ہے، شکایت آئیں تو ظاہر ہے اس کی پھر انکوائری کی گئی، اور انکوائری کرنے کے بعد ان کو فوجی تحویل میں آج لے لیا گیا. یہ بڑی اہم خبر ہے، اور اس سے پیغام یہی جاتا ہے کہ جناب رعایت کسی کے لیے بھی نہیں ہے. جو بھی آئین اور قانون کا احترام کرے گا صرف وہی بچے گا، جو آئین اور قانون سے تجاوز کرے گا اس کے خلاف پھر آئین اور قانون کے تحت ہی کارروائی ہوگی. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ایک اور بہت اہم سٹوری ہے اور اس پہ ہم بات کریں گے. کہیں میں جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.